آپ فخر رسل سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں. آپ فخر رسل سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں. کہکشا آپ کی راہ کی دھول ہے، چاند تارے ہیں نقش قدم آپ کے. کہکشا آپ کی راہ کی دھول ہے، چاند تارے ہیں نقش قدم آپ کے. قاب قوسین کی شرح کیا ہو بیاں، قاب قوسین کی شرح کیا ہو بیاں. عرش پر جب کہ جلوہ نما آپ ہیں. آپ فخر رسل سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں. آپ ہی سے خرد کو ملی روشنی، آپ ہی سے جنوں کو ملی آگہی. آپ ہی سے خرد کو ملی روشنی، آپ ہی سے جنوں کو ملی آگہی. سارے عالم کے دل کی صدا آپ ہے، سارے عالم کے دل کی صدا آپ ہے. نور یزداں ہے خیر الورا آپ ہے. آپ فخر رسل سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہے. آپ ہی شافع یوم میزان ہے، آپ ہی فاتح باب عدنان ہے. آپ ہی شافع یوم میزان ہے، آپ ہی فاتح باب عدنان ہے. جب کوئی بھی کسی کے نہ کام آئے گا، جب کوئی بھی کسی کے نہ کام آئے گا، اس گھڑی آخری آسرا آپ ہے. آپ فخر رسل سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں.
الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چل رہا ہے بند ہو بند ہے. بڑا حضرت بند کیے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹھنڈ لگ رہی. ابھی تو ٹھنڈ کا موسم برابر ہے سر. اس لیے مجمع زیادہ ہے نا اس لیے بند کیا. چالو کر دیں. کیا ہوگا؟ سردی لگ رہی. تصوف و سلوک کے عنوان پر بات چل رہی ہے. تصوف و سلوک کیا ہے؟ ضروری ہے کہ غیر ضروری؟ ضروری ہے تو کتنا ضروری ہے؟ وغیرہ وغیرہ ساری تفصیلات آ چکی ہیں. یہاں سے ضرورت مرشد کا بیان، یعنی تصوف و سلوک اگر حاصل کرنا ہی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کچھ کورس کر کے حاصل کر لیتے، بیانات سن کے کر لیتے، خود کتابیں پڑھ کے کر لیتے. یہ جو آپ پیر کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، یہ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس پر بیان. اللہ پاک کا ایک معاملہ ہے، نظام دنیا میں ہدایت کو پھیلانے کا. ایک کتاب اللہ کا سلسلہ، دوسرے رجال اللہ کا سلسلہ. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. رجال اللہ، اللہ کے آدمی. کتاب کو سمجھانے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے. ایسا تو ہوا ہے کہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن کتاب نہیں. ایسا تو ہوا. لیکن کتاب ہے اور پیغمبر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا. آئی بات سمجھ؟ پتہ چلا کہ کتاب نبی ہو، کتاب اگر نبی ہو تو نبی پیغمبر کا ہونا ضروری ہے. اور کتاب ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بغیر پیغمبر کے ہو. تو کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا سلسلہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک معاملہ یہ رہا ہے کہ میں کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا جب تک کہ کسی پیغمبر کو پہلے ان کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ پیغمبر کو بھیج کر حجت پوری نہیں کر دیتے. پیغمبر آتے ہیں، قوم ان کا انکار کرتی ہے، جھٹلاتی ہے، ان کو تکلیفیں دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض قوموں نے انبیاء کرام کو قتل بھی کیا. پھر اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا. چنانچہ عذاب نازل کرنے کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں. تو عذاب اگر بھیجنا بھی ہے اللہ کو تو پہلے رسول کو بھیجتے ہیں، پھر قوم نہیں مانتی ہے، پھر عذاب آتا ہے. قرآن عظیم الشان میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تم ایسے کے راستے کی پیروی کرو
یا اور آسان لفظوں میں ایسے بندے کے طریقے پر چلو من اناب الیہ، جس کا مجھ سے کانٹیکٹ ہو، جو میرا ہو۔ کوشش اس بات کی عاجز کرتا ہے کہ 10 منٹ میں سمجھانے کی بات کو 2 منٹ میں سمجھا دیں۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، پھر تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ سمجھ جائیے کہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں، اللہ کا مقصود کیا ہے۔ راستہ ایسے کا اختیار کرو جس کا مجھ سے تعلق ہو، من اناب الیہ، اس کے پیچھے چلو۔ تو اب یہ راستہ کس کا ہے؟ کون ہے وہ جن کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اللہ سے؟ پہلے نمبر پر پیغمبر، انبیاء کرام، دوسرے نمبر پر ان کے سچے جانشین، نائبین، وارثین، جو بھی ہوں، سچے نائب ہوں، ان کے راستے پر چلو۔ قرآن عظیم الشان نے صراط مستقیم کی دعا سکھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کی خود قرآن نے تفسیر کی، صراط الذین انعمت علیہم، اور آگے فرمایا کون ہے یہ جن پر اللہ کا انعام اترا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ پیغمبر ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے ان کے صحابہ ہیں، اور شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یعنی ان سب کا تعلق انسانوں کی بستی سے ہے۔ ان کا راستہ کوئی کتابی راستہ نہیں، کوئی لیکچر کا راستہ نہیں، کوئی کورس کا راستہ نہیں، کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کلاسز کا راستہ نہیں، وہاں سے کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ کہتے ہیں کورس تو لفظ سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ حضرت کا یہ فرمان اکثر آپ نے سنا، عاجز نے اکثر کہا کہ اپنے شیخ کے حوالے سے، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اکثر حضرت بیان فرماتے ہیں کہ انسان بننا یا بنانا بڑا مشکل کام ہے، جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی پتہ پاتا ہے۔ تو انسان کی صحبت میں رہ کر انسان اس راستے کو اختیار کر سکتا ہے جو راستہ اللہ تک لے جاتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، یہ کہہ سکتے تھے اللہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم ایسے بندے کا دامن تھامو جس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اب جب قرآن اتنا واضح انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہے کہ مرشد کی کیا ضرورت ہے، تو رات کے 12 بجے بیوی کے بغل میں بیٹھ کر ضرورت مرشد پر بحثیں کرنا اور واٹس ایپ بننا کہاں سے درست ہوگا؟ واٹس ایپ یہ سمجھتے جن کی صبح واٹس ایپ سے ہوتی ہے اور شام واٹس ایپ پر، جو سارا دین واٹس ایپ سے سیکھتے ہیں اور واٹس ایپ پر سکھاتے ہیں۔ واٹس ایپ یہ دین سیکھنے کا طریقہ کسی بھی زمانے میں نہیں رہا۔ دیکھو تبلیغ کا جب موقع آیا تو نبی علیہ السلام نے کسی کے گھر پر 70 دفعہ بھی دستک دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تبلیغ کا موقع جب آیا اور تعلیم کا جب موقع آیا تو اس کو جھکایا، آؤ چل کے
قرآنی حلقے لگتے تھے تو مسجد نبوی میں گھر گھر جو ہے قرآنی حلقے نہیں ہوا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، پھر رہی ہیں اور جا کے قرآن سکھا رہی ہیں، نہیں، خلاف سنت ہے یہ عمل۔ جاؤ معلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ ہاں کسی علاقے کے اعتبار سے کسی کو بحیثیت معلم بھیجنا ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کا اولین معلم بنا کر بھیجا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن وہ جا کے کیا کیے؟ گھر گھر جا کے قرآن نہیں سکھائے، ایک جگہ انہوں نے اپنا ٹھیا بنایا، وہاں سارے لوگ آتے تھے اور ان سے دین سیکھتے تھے۔ دین کی طلب پیدا کی جا سکتی ہے اس کے گھر جا کر، لیکن دین سکھایا جائے گا اس کو اپنے پاس بلا کر۔ تو اس کے لیے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، کسی کے آگے آپ کو زانوئے ادب طے کرنا پڑے گا کہ آپ ہمیں سکھائیے، بتائیے۔ ایک ہے جاہل ہونا، ایک ہے جاہل ہونا، یہ اچھا ہے، اچھا ہے، یہ آپ کہتا ہیں اچھا ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں اور وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ ایک ہے آدھا جاہل ہونا، یہ بہت خطرناک، جاہل ہو تو بھی پورا ہو، آدھا جاہل ہونا خطرناک، کیونکہ وہ اپنے کو آدھا عالم سمجھتا ہے، اس لیے آدھا جاہل ہے، اس سے بڑی پریشانی ہوتی اور سارے مسائل اسی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ طلب کرو، وسیلہ چاہو۔ اب یہاں وسیلہ کہتے ہی وہ اصطلاحی وسیلہ سمجھ کے پیٹ میں درد نہیں شروع کر لینا، الوسیلہ ذریعہ، سورس، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیئر آف سمجھتے؟ کیئر آف، ایک آدمی کو نہیں پہچانتا، وہ کہتے ہیں کیئر آف، فلاں کے توسط سے، فلاں کے ذریعے سے۔ یہ جو کیئر آف ہے نا، یہی وسیلہ ہے، کیئر آف پیشکال نہیں، وسیلے پیشکال۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ الوسیلہ ہی التی یتوسل بها الی تحصیل المقصود، وسیلے کا کام بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ انگلی پکڑ کے آپ کو منزل مقصود پہ پہنچا دے، بس اتنا ہی۔ جیسے وضو وسیلہ ہے، نماز اصل ہے۔ ایک آدمی اگر وضو ہی بناتا رہے اور کہے کہ وضو کی یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے، وضو کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ ہوتا ہے، نماز چھوٹی جا رہی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ جہالت ہے نا بھائی، جلدی سے وضو بناؤ، نماز پکڑو، نماز چھوٹی جا رہی ہے تمہاری۔ تو مقصود نماز ہے اور ذریعہ کیا ہے؟ وضو ہے، تو وضو کو مقصود نہیں سمجھا جاتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اگر شیخ وسیلہ ہے، پیر وسیلہ ہے، تو صرف اتنا ہی کہ اللہ تک پہنچنے کے اعتبار سے۔ جب شیخ کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ اب اس کا اللہ سے تعلق ہو چکا، تو شیخ بھی بیچ میں سے ہٹ جاتا، اس کو پڑی نہیں ہوتی اس مرید کی، کیا کر رہا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ جب تک بچہ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں ہوتا، ماں باپ کو اس کی فکر اسی وقت تک ہوتی۔ پیروں پہ چلنے کے قابل ہونے کے باوجود بھی وہی کام کر رہا ہے جو دودھ پیتا بچہ کرے، چھوٹا بچہ کرے، تو ماں باپ ہنٹر اٹھا لیتے ہیں، شرم نہیں آتی، اتنا بڑا ہو کر ابھی کب بڑا ہوگا، جا کما کھا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ننھی سی چڑیا جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، بڑی محنتوں سے انہیں پالتی پوستی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے اس چڑیا کو کہ میرا کام ان کے پر نکلنے تک کا ہے، بس جب ان کے پر نکلیں گے میری چھٹی۔ وسیلے ہیں، سب وسیلے ہیں،
تو وسیلے کو لے کے کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. اب یہ وسیلہ جو قرآن کہہ رہا ہے تو ایگزیکٹ قرآن کی مراد کیا ہے یہاں پر؟ کیا چاہتا ہے قرآن؟ ایسے کی صحبت اختیار کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، تو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، یہ مقصود ہے. کوئی پیر اگر اپنے مریدوں کو اپنے ہی پیچھے چلا رہا ہے، ان کی دنیا سے مطلب رکھا ہوا ہے اور دیگر اغراض پورے کر رہا ہے، اللہ کا نام نہیں سکھا رہا ہے، اللہ کا تعارف نہیں کروا رہا ہے، تو وہ پیر ہی نہیں ہے. بھئی یہ کہنا چاہ رہے ہیں حافظ سہیل صاحب کہ آپ لوگ ذرا آگے ہٹ کر بیٹھیے، ایک ایک کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ہر شخص کے سامنے جگہ ہوگی وہ خالی جگہ پر کرے، کیونکہ لوگ باہر کھڑے ہیں، شاید ان کو جگہ نہیں اور لوگ آتے بھی ہیں تعطرات کی وجہ سے. جگہ جو ہے وہ آپ لوگ پر کیجیے. اس بات کی فکر میں نہ رہیے کہ یہ زیادہ لمبا بٹھائے گا تو اب ہم سمٹ کر بیٹھیں گے تو پھر دو زانوں بیٹھنا پڑے گا، ہم پریشان ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اللہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. کہ ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ بناؤ تو جگہ بناؤ، اللہ تمہارے اندر کشادگی پیدا کرے گا. کافی جگہ ہے مسجد میں، پر کرو اس کو. لہذا مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ الوسیلہ سے مرشد مراد ہے، جو آپ کی رہنمائی کرے. اب مرشد کہتے ہی طبق کا تصور ہوتا ہے، طبقاً عن طبق فما لهم لا یؤمنون. وہ طبق کی طرف تصور چلے جاتا. طبق سمجھ، چینی خواب کہتے ہیں نا، اس برتن ہوتی ہے بڑی سی، اس طرف ذہن جاتا. مرشد طبق. تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جس میں مس تشریف فرما ہوتی ہے نا، جہاں مس ہوگی تو وہاں انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ضرور ہوگی. نہیں سمجھ رہے؟ انتہائی خشک موضوع کو انتہائی تر کر کے پیش کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے کتنا مغز ماری ہوتی ہے وہ عاجزی سمجھ سکتا ہے. سمجھانا مقصود ہے، اگر آپ سمجھ جائیں تو غنیمت. تو مرشد کہتے ہیں آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ مرشد کون ہے؟ الذی یرشد الی اللہ تبارک و تعالی. مرشد وہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے اللہ کی طرف، اس کو مرشد بول. ارشد یرشد، ارشاد سے مرشد ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جو ارشاد مطلب رہنمائی کا کام کرے اس کو مرشد کہتے ہیں. اردو والے مرشد بولتے، وہ ان کی غلطی، اس میں عربی کا کوئی قصور نہیں. اصل میں وہ المرشد ہے. مرشد کہتے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے یہ گڑبڑ آ گئی. نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اچھا ہے معاملہ، وہ ہمارے دماغ کی گڑبڑ ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اس کے راستے میں، یعنی اللہ کی محبت اور معرفت کے حصول کے راستے میں پاپڑ بیلو. وجاہدو، محنت مجاہدہ کرو، مشقت جھیلو. لعلکم تفلحون، تاکہ دنیا میں بھی چین ملے اور آخرت میں بھی چین ملے. تو نفس کے خلاف جو مجاہدے جھیلنے پڑتے ہیں راہ تصوف میں، انہی کی طرف اشارہ ہے وجاہدوا فی سبیلہ. تو اصل تو مبدأ فیاض اللہ کی ذات ہوتی ہے، یعنی فیض جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ سر چشمہ، وہ مرکز اللہ ہے. کہیں سے چشمہ پھوٹتا ہے، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے پانی نکلنا سٹارٹ ہوتا.
پھر وہ بڑھتے 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 ندی نالے نہر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا. تو جہاں سے نکلا ہے اس کو سرچشمہ کہیں گے، اس کو مرکز کہیں گے. اس ندی میں پانی ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ اوپر سے آ رہا ہے. جہاں سے وہ ندی چلی ہے وہاں سے آ رہا ہے. تو مشائخ کے قلوب میں جو انوارات ہیں، جو فیوز ہیں، وہ کہاں سے رہے؟ اللہ کی طرف سے آ. اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ شیخ کی جو مثال ہے وہ نل کی ہے. نل کھولو، پانی آئے. آپ میں سے کون ہے جو یہ کہے گا کہ پانی نل میں سے آ رہا ہے، نل میں سے نکل رہا ہے، پیچھے کوئی مسئلہ ہی نہیں؟ کون کہے گا بھائی کہ پانی نل میں سے آ رہا ہے؟ بس نل میں سے بذات خود پانی آ رہا ہے، پانی پیچھے 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 کچھ نہیں، نل سے آ رہا پانی. کون بولے گا؟ کوئی بولے گا؟ کوئی نہیں بولے گا. پانی نل سے آ رہا ہے، نل کا کنیکشن ٹنکی سے ہے، ٹنکی میں پانی بھرا ہوا ہے، وہاں سے پانی آ رہا ہے. بس یہ ہے کہ نل اس ٹنکی سے پانی لینے کا ذریعہ ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لا نبتغی الوسیلہ، ہمیں وسیلہ کسیلہ کچھ نہیں چاہیے، ہم ڈائریکٹ ٹنکی سے پانی لیں گے، تو اس کو ٹنکی سے پانی لینے میں کتنی دشواری پیش آئے گی پتہ ہے؟ وہ خود بھی نہیں جانتا. وہاں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، پانی ایسی کیفیت میں ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو پورے ڈوب جائے گا. اس کے بعد لا الہ الا اللہ. تو وسیلہ نہیں تلاش کر کے خود وسیلہ بن گئے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو براہ راست ٹنکی سے استفادہ نہیں کر سکتے، نل ضروری ہے. بس ایسے ہی اللہ سے استفادہ شیخ کے توسط سے ہو رہا ہے. اس نے اپنے آپ پر اتنی محنت کی ہے کہ اللہ پاک کی تجلیات اس پر پڑ رہی ہیں اور وہ امت کی رہنمائی کا کام انجام دے رہا ہے. اور ہم چونکہ اس کے پاس سے یہ چیز مل رہی ہے جا رہے ہیں، بات کرتے. اب اس میں کیا اشکال ہے؟ اور پھر یہاں دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ٹنکی میں پانی رہے گا، نل سے پانی آتا رہے گا. ٹنکی میں پانی ختم، نل کھول کے بیٹھیے لاکھ دفعہ، پانی تو نہیں آئے گا. ایسے ہی اللہ پاک کی جب مرضی ہوتی ہے تو شیخ بھی اپنا کام کرتا ہے، اور اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو نہیں کرتا. اللہ پاک اس کے دل میں ڈالتے ہیں، اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، تو پھر وہ دوسرے کی رہنمائی کر سکتا ہے. اور وہ نہیں کرتے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک بزرگ ایک دفعہ بیان کرنے بیٹھے، خطبہ مسنونہ پڑھ لیا، کچھ بھی نہیں کر پا رہے، کچھ نہیں بول رہے، بالکل خاموش. 5-7 منٹ گزر گئے. اس کے بعد زبان کھلی، فرمانے لگے جب اللہ بلواتا ہے تب بولتے ہیں، جب اللہ نہیں بلواتا نہیں بولتے. تو پھر کیا جھگڑا ہے؟ کس بات کا جھگڑا ہے؟ ایک اور دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں رہو. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مع الصادقین کی تفسیر میں لکھتے ہیں، قال الضحاک ہم ابو بکر وعمر واصحابہما. یہ ضحاک ایک مفسر ہے، ان کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں پر مراد حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ان کے سارے ساتھی ہیں. وکونوا مع الصادقین سے مراد. آگے کی بات سنیے کہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ یہ جو سلسلے ہیں، چاروں سلسلے تصوف کے، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، 4 سلسلے، یہ 2 صحابہ کرام سے ملتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بقیہ 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے.
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں قرآن کریم نے کونوا مع الصادقین الصادقین کہہ کر یہ بتانا چاہا کہ صالح صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، نیت اور ارادے کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو، ہر اعتبار سے سچا جو ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے اور وہی صالح ہے۔ اب وہ چاہے عالم ہو یا نہ ہو، چاہے مفتی ہو یا نہ ہو، چاہے قاری ہو یا نہ ہو، ہر اعتبار سے سچا آدمی صادق ہے اور صادق ہی صالح ہوتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، سچ کی صفت جس میں ہوگی وہی متقی۔ صدیق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے خیالات بھی سچے ہوں، جس کے خیالات بھی سچے ہوں، ورنہ انسان ظاہری اعتبار سے بہت بڑا اللہ والا ہوتا ہے، خیالات اس کے انتہائی ناپاک اور گندے ہوتے ہیں۔ خیالات بھی پاکیزہ ہوں اس کو صدیق کہتے ہیں۔ تو الصادقین میں مراد ابو بکر و عمر اور ان کے ساتھی، مطلب یہ ہے کہ تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے ان کے نقش قدم پر چلنے والے سب کے سب مراد، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا ان کا ساتھی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے کے لیے صحبت کو شرط قرار دیا کہ تمہیں صحبت ملے گی نیکوں کی تو تقوی تمہاری زندگی میں آئے گا، اس لیے کونوا مع الصادقین۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں آتا انسانیت پر کہ وہ اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو اللہ جھوٹے ہو جائیں گے نعوذ باللہ، اور اللہ کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ قل صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ یہ آیت مبارکہ خود بتا رہی ہے کہ صبح قیامت تک دنیا میں نیک لوگ موجود رہیں گے، ایسے لوگ جن کی صحبت اٹھائی جا سکتی ہے، جن کی خدمت میں رہا جا سکتا ہے، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ کو دنیا برباد کرنا ہوگا تو پہلے دنیا کو ان سے خالی کریں گے اور پھر دنیا برباد ہوگی، ورنہ جب تک دنیا ہے یہ حکم پر عمل ممکن ہے۔ کونوا مع الصادقین، اس لیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اب وہ لوگ کہاں ہیں جن سے بیعت ہو سکتے ہیں، جن کو کچھ نمبر دیا جا سکتا ہے، وہ تو چلے گئے، اولئک آبائی فجینی مثلہم وغیرہ وغیرہ، تو ان سے کہنا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ اللہ فرما رہے ہیں نا۔ اس کے بعد آپ کی عقل کے گھوڑے کہاں تک دوڑیں گے؟ ارے بس سمجھ میں تو کون ہے، کہاں ہیں، سب چلے گئے، جو ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو مانیں گے نہیں، پھر مانیں گے تو شیخ تلاش کریں گے، کون؟ جنید بغدادی ہیں؟ نہیں، حاضری ہوگی، جنید بغدادی نہیں، تشریف لے گئے، انتقال فرما گئے، اچھا، شبلی نہیں، وہ بھی تشریف لے گئے، وہ بھی انتقال فرما گئے، تو ایسے جو ہے حاضری لے۔ بایزید بستامی نہیں، وہ بھی چلے گئے نا، انتقال ہو گیا ان کا، اچھا تو پھر تو کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسے کوئی ہوں گے تو ان سے بیعت ہو سکتے ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں تو پھر چھوٹی کوئی بات، ایسے حاضریاں لیتے ہیں اکابرین جو جا چکے ہیں، ان کے لیے وہ جواب اچھا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک بن مروان ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ تم کو شرم آنی چاہیے، تم صحابہ کی پیروی کرو، حضرت عمر کا اسوہ اپناؤ، تم کیسے بادشاہ بن گئے؟ تو مسکرا کے کہنے لگا کہ ٹھیک، بہت اچھا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ابھی سے ہو جاؤں گا عمر، عثمان، علی، سب جو تم چاہتے ہو، میری بھی ایک شرط ہے، ابو ہریرہ بن جاؤ اسی وقت، عبداللہ بن مسعود بن جاؤ اسی وقت، عبداللہ بن عمر بن جاؤ اسی وقت، تو مجھے عمر بننے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ نالائق کہیں گے، کہاں سے آ گئے، کیسے ہو، کچھ نہیں پتہ،
غسل فرض ہے، نہایا نہیں معلوم، مجھ سے کہہ رہے ہو عمر بن جا، ڈانٹ کے بھگا دیا وہاں سے. جیسے تم ہو ویسے میں ہی کافی ہوں تمہارے لیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم پتہ نہیں کیسے ہیں، ہم کو شیخ چاہیے بایزید بستامی. اگر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئیں اس دنیا میں اور وہ بنے شیخ تو ہم سب کا تو پتہ ہی صاف ہو جائے، بھگا دیں گے مار کے. صوفی ہو تم لوگ، کس نے کہا؟ ایک آئینہ ہاتھ میں تھمائیں گے، بولے چہرہ دیکھو. صوفی ہو، اعتکاف کر. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کب پیدا ہو گئے تھے؟ ایسے مذاق اڑائیں گے آج. ہم تلاش کرتے ان کو، ہم جیسے ہوتے ہیں اللہ پاک ہمارے لیے ویسوں کا انتظام کرتے ہیں. زیادہ جو ہے اس میں بڑکپن ہانکنا نہیں چاہے، جو مل جائے اسے غنیمت سمجھنا چاہے. ہاں بس یہ ہے کہ وہ متبع شریعت ہو، متبع سنت ہو، کامل مشائخ کی، اہل اللہ کی جو صفات خود اللہ والوں نے بتائی ہیں آگے آئیں گی وہ موجود، بس کافی، زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو اس تفصیل کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ اس دور میں صادقین سے مراد مشائخین اعظام. چوتھی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ابھی اشارہ کیا نا اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا کی جاتی ہے، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے. اللہ نے فرمایا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے، یعنی نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. پتہ چلا کہ اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو مرشد چاہیے. کون چاہیے؟ مرشد چاہیے، شیخ چاہیے، پیر چاہیے اگر صراط مستقیم پر چلنا. اللہ فرما سکتے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث. یہ آیت کیوں ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ اشخاص سے، افراد سے جوڑا اس کو سیدھے راستے، صرف کتاب سے نہیں جوڑا. بنیادی پوائنٹ یہی ذہن میں رکھیے کہ کتاب نبی کے ساتھ ہوتی ہے. نبی کتاب کے بغیر ہو سکتا ہے، کتاب کے ساتھ نبی ضرور. پتہ چلا انسانی حرکت، انسانی محنت ضروری ہے، ضروری ہے. ورنہ نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر اتنی مشقتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ محبوب کو اتنی مشقتوں میں ڈالے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. یہ اگلی دلیل ہے. آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں اپنی جانوں پر ظلم کر کے، کفر کر کے، شرک کر کے، برے اعمال کر کے، جاؤ کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. فاستغفر لهم الرسول، پھر نبی پیغمبر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، وہ بھی اللہ سے معافی مانگے. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، ان کی توبہ قبول ہو جائے گی. پتہ چلا اس میں ایک بات یہ پتہ چلی کہ کوئی آدمی کسی نیک اللہ والے بندے سے دعا کروائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ استغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اور اس زمانے میں پیروں اور مشائخ کے ہاتھ پر جو بیعت توبہ ہوتی ہے وہ یہی چیز ہے. جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. پتہ یہ چلا کہ آج بھی جو بندہ کسی شیخ کامل کو تلاش کرے گا، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرے گا، اگر شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو اذ ظلموا انفسہم جاؤک پر عمل کرے گا، اور اگر شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھے گا تو کونوا مع الصادقین پر عمل ہوگا.
اور اگر شیخ کی ہدایات کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، وہ جیسے کہیں گے ویسے مانے گا، تو واتبع سبیل من اناب الیہ پر عمل کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان سب حکموں پر عمل کرنے کے لیے بیٹھ ہونا چاہیے، یہی بات نکلی نا۔ یہی وہ راستہ ہے جسے قرآن نے صراط الذین انعمت علیہم کہا ہے، جس پر چلنے کی ہر چھوٹا بڑا صبح و شام دعائیں کرتا ہے۔ اتنا واضح، اتنا منقع، اتنا کلیئر لائک کرسٹل معاملہ ہے تصوف و سلوک کا، اور لوگ ٹانگ پہ ٹانگ پسار کے بیٹھ کے پوچھتے ہیں یہ تصوف و سلوک کہاں سے ثابت ہے؟ یہ خانقاہی نظام کیا بلا ہے؟ یہ پیری مریدی کہاں سے نکلی؟ اب ان کو کیا سمجھائے اور کون سمجھائے؟ اب اگر کسی کو اللہ والے نہیں ملتے ہیں، کم ملتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، کہاں ہیں آج کل بتائیے، آپ خود بتائیے وغیرہ، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلکوا سبیل الحق ولا تستوحشوا من قلت اہلہ، کہ تم اہل حق کے راستے کو اختیار کرو اور ان کی قلت سے مت گھبراؤ، وہ کم ہیں یہ سوچ کے پریشان مت ہو، ملیں گے، تلاش کرنے پر ملیں گے۔ اب ضرورت مرشد کے لیے احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں؟ قرآن سے تو بات واضح ہوگی، کیا کیا یاد رکھنا ہے؟ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اور کیا یاد رکھتے؟ واتبعوا سبیل من اناب الیہ، اور کنوا مع الصادقین، اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حفاظ یاد رکھ سکتے ہیں آسانی سے، تو ان کو پورا بیان سمجھ میں آ جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں؟ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں اور آپ کی خدمت میں، صحبت میں ہم پر جو اثر ہوتا تھا وہ باہر نکل کے ختم ہو جاتا تھا۔ اسی لیے وہ مشہور حدیث وہ سبھی جانتے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہے، منافق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بات تو کیا ہے بتاؤ؟ کہنے لگے کہ یہ بات ہے کہ مجلس میں ایک کیفیت ہوتی ہے، باہر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے کہ میرا بھی تو یہی معاملہ ہے، میرے ساتھ بھی تو یہی مشکل ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے تسلی دی، پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم فبہداہم اقتدی، قرآن نے کہا اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں الگ رنگ محسوس ہوتا ہے، باہر الگ، تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی جو یہ کہیں کہ اللہ والوں کی ضرورت نہیں ہے، مرشد کی، شیخ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، جس دن تشریف لائے تھے اس دن مدینہ منورہ کی ایک ایک چیز منور ہو گئی تھی، گلیاں، سڑکیں، درخت، حجر، پتھر، در و دیوار، سب کے سب منور ہو گئے۔ اور جس دن نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو مدینہ منورہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی، اظلم منها کل شیء۔ حضرت انس فرماتے ہیں اور صحابہ کو ہماری طرح صرف چٹر پٹر کرنے نہیں آتا تھا، ایسے ہی ٹائم پاس باتیں کر رہے، جو سمجھ میں آیا وہ ہاں کریں، نہیں، سچوں کی جماعت تھی وہ، جو دکھتا تھا وہ بولتے تھے، جو بولتے تھے وہی ہوتا تھا۔ تو حضرت انس یہاں پر کچھ ایسی ویسی بات نہیں کر رہے، جو حقیقت ہے وہ بتا رہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائے تو مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد ہم اپنے ہاتھ ابھی آپ کی قبر مبارک کی مٹی سے بھی نہیں جھاڑے تھے کہ ہم نے اپنے قلوب میں تبدیلی محسوس کی۔
انہیں قلوب میں تبدیلی محسوس کی. وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا. ابھی نبی علیہ السلام پر یعنی قبر شریف کی پوری مٹی ڈال کر ڈھانپا نہیں گیا قبر کو, ابھی چل رہا ہے معاملہ, ہاتھ نہیں جھاڑے ابھی. کہتے ہیں کہ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا, دل میں تغیر آ گیا. تو صحابہ کرام جب یہ فرماتے ہیں کہ نبی کی صحبت میں جو بات تھی وہ بغیر صحبت کے نہیں, تو سوچو آج ہم کیسے صحبت کا انکار کر سکتے ہیں. ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ ہے, العین حق, نظر کا لگنا برحق ہے. اچھی نظر بھی لگتی ہے, بری بھی لگتی ہے, نظر لگتی ہے. نظر کا اثر جادو سے بڑھ کر ہوتا ہے, جادو ہلکا ہے نظر سے. نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نظر بد کی وجہ سے اموات زیادہ ہوں گی, اس لیے نظر بد سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. ہر نماز کے بعد یا کم از کم فجر و مغرب کے بعد اول و آخر جتنی دفعہ آپ درود شریف پڑھنا چاہیں, 5 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ پڑھ کر 7 مرتبہ یہ آیت پڑھیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور 7ویں دفعہ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بھی شامل کر کے اپنے آپ پر دم کر لیں. اور باقی معوذتین جیسے سحر کا علاج ہے ویسے نظر کا بھی علاج ہے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. تو نظر لگتی ہے. العین حق, نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے. اور حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ایک فاسق کی, ایک فاجر کی, گئے گزرے آدمی کی نظر لگ سکتی ہے تو کیا ایک اللہ والے کی نظر نہیں لگ سکتی؟ کسی بزرگ کی نظر نہیں لگ سکتی؟ اسی لیے کہا کسی نے کہ نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نظر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو جس نظر میں محبت ہو, شفقت ہو, رحمت ہو, اخلاص ہو, وہ نظر کیوں اثر نہیں دکھا سکتی؟ اسی لیے بازار کی چیزیں کھانے سے ہمارے مشائخ منع کرتے کہ اس بازار کی بنی ہوئی اور بازار میں کھلے عام بکتی ہوئی چیز کو 50 لوگ دیکھتے ہیں, اور ہر دیکھنے والے کی آنکھ کتنی گندگی لی ہوئی ہے اور کیا اس میں بھرا ہوا ہے اللہ ہی بہتر جانے. تو جب وہ دیکھتا ہے تو یہ دیکھنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے, آپ ٹارچ مارتے ہیں نا جب, تو ایک باریک سی لائن جاتی ہوئی دکھائی دے گی آپ کو, شرط یہ ہے کہ اندھیرا ہو. تو جہاں پر آپ ٹارچ ماریں گے تو ایک لائن جاتی ہے, ایسی لائن جو ہے ہماری آنکھوں سے نکلتی ہے, دیدوں سے جو اس پر پڑتی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. آنکھ سے جو شعاع سمجھ لیجئے, ریڈیشن سمجھ لیجئے, وہ جو نکلتے ہیں نا وہ وہاں جاتے ہیں. تو کتنے لوگوں کی آنکھوں سے وہ ریڈیشنز نکلے اور اس پر پڑے اور اس کا اثر ہوتا ہے. غیبت کرنے والا, چغلی کھانے والا, گالی بکنے والا, سود کھانے والا, رشوت کھانے والا, رشتے توڑنے والا, دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا وغیرہ وغیرہ, ان ساری چیزوں کا اثر وہ کھانے کی چیز پہ پڑتا اور اس کو لے کے کھا جاتا. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں وہ چیز پیٹ میں جا کے اثر دکھاتی. ارے ہمارا بچہ ہمارے خاندان میں کوئی گالی دینے والا نہیں ہے, یہ اتنی بری بری گالیاں کیسے سیکھ رہا ہے؟ غذائیں اثر کر رہی, غذائیں اثر کر رہی. جیسے غذائیں ظاہر پر اثر ڈالتی ہیں, باطن پر بھی اثر ڈالتی ہیں. عقل سے بھی سوچو کہ غذا میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جاتا کھا کر, لیٹا ہوا انسان ایک گلاس دودھ پی لے تو اٹھ کے ٹھہر جاتا, انرجی آ جاتی, اس کے اندر طاقت آ جاتی. تو ظاہر میں ایک پاور پیدا ہوتا ہے غذا سے, تو باطن میں بھی ہوتا ہے, باطن میں بھی ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, لا یأکل طعامک الا تقی,
کہ تیرا کھانا صرف متقی بندہ کھائے، اس لیے کہ وہ کھائے گا، اس کو طاقت نصیب ہوگی، استعمال وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں کرے۔ اس لیے اگر تو کھلانا چاہتا ہے، پلانا چاہتا ہے، تو کسی متقی کو کھلا پے گا۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اس میں یہی راز ہے۔ تو غذا کا اثر ظاہر پر بھی پڑتا ہے، باطن پر بھی پڑتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عقلی دلائل، عقل کیا کہتی ہے؟ نفس و شیطان انسان کے دشمن ہے، یہ بات تو طے ہے نا۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں چھپا تمہارا نفس ہے۔ دونوں کے دونوں دشمن ہیں، ایک قرآن سے ثابت ہے، ایک حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ انسان کے سامنے اس کی زندگی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، اس کے اعمال کو، اس کی حرکتوں کو اچھا بنا کے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو جیسے کوئی آدمی غلاظت پر چاندی کا ورق جو ہے ریپ کر دے۔ غلاظت ہے، گندگی ہے، نجاست ہے وہ، لیکن اس پہ چاندی کا ورق جو ہے وہ لپیٹ دیا گیا، ریپ کر دیا گیا۔ یہ ہے شیطان کا اعمال کو مزین کرنا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اس طریقے سے چاندی کا ورق ریپ کر کے ان کو ان کے اعمال اچھے دکھاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور اوپر سے مصیبت یہ آتی ہے کہ وہ سمجھ کیا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہدایت پر ہے، ہمیں صحیح راستے پہ چلو۔ جس طرح درخت کو اپنے پھل وزنی نہیں لگتے، درخت کو پھل وزنی نہیں لگتے، ایسے ہی انسان کو اپنے عیب وزنی نہیں لگتے۔ دنیا بھر کے عیب ہوتے ہیں، کہتا ہے میں تو الحمدللہ اچھا ہوں۔ صحابہ کرام اچھا ہونے کو ایمان کے اعتبار سے اچھا ہونا سمجھتے تھے۔ خیریت سے ہیں آپ تو کہتے تھے اصبحت مؤمنا حقا، الحمدللہ سچا پکا مومن ہوں۔ اصلاح و تربیت کے لیے کسی مربی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود نہیں کر سکتا۔ خود اس لیے نہیں کر سکتا کہ خود اپنے کو برا سمجھ رہی نہیں۔ اب دلیل سنیں۔ ایک بچہ ہے، ایگزام ہال میں بیٹھا ہوا ہے، کوشچن پیپر اس کے ہاتھ میں ہے، اور اب وہ سوالات کے جوابات لکھ رہا۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں سوال کا جواب بالکل ٹھیک لکھ رہا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ صاحب میں غلطی کر رہا ہوں تو لکھے گا کیوں؟ لکھے گا وہ؟ نہیں لکھے گا۔ وہ کہے گا کہ بلینک ہی رکھ دوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ غلط لکھوں۔ کیوں ماسٹر صاحب ایسے ہی ہے نا، بچے ایسے ہی کرتے، پوچھ لینا پڑتا ہے۔ یہ سب اس میں شامل ہے۔ فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہی ہے، نہیں معلوم ہے، پوچھ رہے سامنے والے سے۔ پھر مریدی میں یہی ہوتا ہے، صاحب معلوم نہیں ہے، بتا دیجئے، اس میں کیا اشکال ہے؟ اگر سارے کام خود سے کر سکتے ہیں تو نائی کی ضرورت کیوں ہے؟ باربر کے پاس جاتے کیوں ہیں آپ؟ باربر کے ہاں بار بار کیوں جاتے ہیں آپ؟ ایک بار جائیے، اسے کہیے بھائی کیسا باربری کرتے ہو بتا دو، ہم جو ہے اپنی باربری خود کر لیں۔ کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا نا۔ حجام کے سامنے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نائی کے سامنے سر جھکا کے بیٹھنا آسان ہے، شیخ کے سامنے سر جھکانا مشکل ہے۔
وہاں عزت نہیں جا رہی، یہاں عزت جا رہی ہے آپ کی. تو اگر اس کو پتا ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو وہ لکھے گا ہی نہیں. اب جب اس نے آنسر شیٹ حوالے کر دی اپنے استاذ کے کہ میں لکھ چکا ہوں، اب آپ لیجئے، تو اب جب وہ چیک کرتا ہے تو کہیں پر رائٹ لگاتا ہے، کہیں پر رانگ. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھئی بچے نے تو سب صحیح سمجھ کے لکھا، استاذ کو کیا دشمنی ہو گئی کہ 2 جواب صحیح قرار دیا 2 جواب غلط؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ پتہ چلا کہ جس کو صحیح سمجھ رہا تھا وہ غلط تھا، جس کو صحیح سمجھ رہا تھا وہ غلط تھا. استاذ نے بتایا اس کو کہ بیٹا تم جس کو صحیح سمجھ رہے تھے وہ غلط تھا. ایسا نہیں. اسی طرح سالک جو ہے اپنے اعتبار سے تحدیث نعمت سمجھ کر کسی بات کا اظہار کرتا ہے، مگر شیخ کامل پہچانتا ہے کہ یہ عجب کی وجہ سے. کیا مطلب؟ تھوڑا سا اوپر گئے ہوئے سالکین سمجھ سکتے ہیں اس کو، بالکل نئے لوگ نہیں. کیا کرتے ہیں سالکین مریدین شیخ کے پاس آ کے، حضرت الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک احسان ہے اللہ کا، ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، یا ایسا ایسا ہوتا ہے. تو شیخ سمجھتا ہے کہ بیچارہ جو ہے نا تحدیث نعمت سمجھ کے نہیں بول رہا، اللہ کی نعمت اپنے کو اچھا سمجھ کے بول رہا کہ میں اچھا ہوں اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو، میں کچھ ہوں. حضرت فرماتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے یعرفونی، مجھے پہچانو، تو اپنے اعتبار سے صحیح جا رہا ہے، لیکن شیخ کی نظر میں غلط جا رہا ہے. سالک اپنے خیال میں سخاوت سمجھ کے مال خرچ کرتا ہے، مگر شیخ بتاتا ہے کہ یہ اسراف، یہ اسراف. پیر و مرشد کے بغیر گمراہی کے گڑھے میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ مرشد کے سائے میں زندگی گزاری جائے. اب مزید تفصیل تو خود ہی سمجھو کہ کتنی جگہوں پر ٹھوکر کھاتے کھاتے گڑھ میں گرنے والے تھے، اور شیخ کو آپ نے مشورہ کیا، لکھ کر پوچھا، اس نے آپ کی رہنمائی کی اور آپ لاکھوں کے نقصان سے بچ گئے. ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ جو بندہ کسی کے ساتھ حسن ظن کر کے اس کو اپنا بڑا بناتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس شیخ کی رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرید کو صحیح راستہ بتاتا ہے. یہ مرید کا ہی حسن ظن ہوتا ہے، اسی کا ہی اخلاص ہوتا ہے، اس کی سچی طلب کے بقدر اللہ پاک مرشد کو ہدایت کرتے ہیں اس کی رہنمائی کے لیے کہ ایسے کر اور ایسے نہ کر، یہ بول اور یہ نہ بول. اس لیے شیخ بھی اپنے مریدین کی رہنمائی بغیر استخارے کے نہیں کرتا، بغیر اللہ سے رجوع کیے نہیں کرتا. کئی دفعہ مشائخ کہتے ہیں کہ بعد میں بتائیں گے، یہ بعد میں بتائیں گے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے دل میں پھر کچھ ڈالتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں. اس لیے اگر شیخ سے کوئی بات پوچھ لی جائے تو پھر شیخ کے بتائے ہوئے کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے، خلاف نہیں جانا چاہیے. دوسری دلیل یہ ہے کہ دنیا میں ہر چھوٹا بڑا کام سیکھنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ کرتے پر بٹن لگانے کا طریقہ بھی بغیر سیکھے نہیں آتا. تو کیا دین کو سیکھنے کی ضرورت نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہاں ظلمت و گمراہی کے دور میں ہمیں سیکھے بغیر دین کیسے مل جائے؟ سیکھنا پڑے گا کسی کے پاس جا کے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خود سیکھ لوں گا بائی سیلف. انجینئر خود سے بن جاؤں گا، پلمبر نہیں بن سکتا، انجینئر کیا خاک بنے. یہ سوچے کہ میں خود سے ڈاکٹر بن جاؤں گا، خود سے کمپاؤنڈر نہیں بن سکتا، ڈاکٹر کیا خاک بنے گا. ہر چیز کے لیے ٹریننگ، ہر چیز کے لیے ٹریننگ. ایک دین و ایمان ہی تمہارے لیے اتنا سستا ہے کہ ٹریننگ کی کوئی ضرورت نہیں. وضو کے فرائض نہیں معلوم ہے، وضو کی حکمتوں پہ بات کر رہے. غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے کا مسنون طریقہ ہے نہیں پتہ، اور ان کو دین کی لاجک چاہیے. لاجیکلی اس بات کو میں نہیں سمجھ سکتا. یہ آج کل کے انٹل کچول کہتے ہیں، انٹلیکچوئلس، اس کو اردو میں کہتے ہیں انٹل کچول. آدھی بات سمجھ میں؟ یہ انٹلیکچوئلس
غسل کا مصنون طریقہ نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام غسل فرض کیسے کیا کرتے تھے، اور وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں آئی تھنک اٹس مائی اوپینین، آئی تھنک، آئی کا تھنک بھائی، تھنک نہ تھنک، اپنا تھنک کیا ہے؟ جب ہمارے پاس واضح دین و شریعت موجود ہے تو پھر آئی تھنک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئی تھنک مطلب میرا خیال، کہے کا خیال ہے آپ؟ دنیا کے معاملات میں سیکھنے والے اور دین کے معاملے میں سکھانے والے. اچھا اگر آپ خود سے سمجھے نا اپنی عقل سے، ماشاءاللہ دین سمجھ گئے، دین پہ عمل کرنے والے بن گئے، دوسرا کو سکھا رہے ہیں کیوں آپ؟ اس کو یہ بولو کہ خود سیکھ بھائی، میں کچھ نہیں بولتا تجھے، اپنی نماز پڑھ کے خود چلے جاؤ، اگر اس کو لے کے سکھا رہے. جب آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ خود سے سیکھ گئے، تو اس کو کیوں سکھا رہے بھائی؟ ظلم ہے نا یہ. تو آئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی آپ جب خود سے سیکھے دین، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خود سے سیکھا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ نماز پڑھ کے اس کو سکھا رہے ہیں کیوں؟ اس کو بولا خود سے دین سیکھو، میں بھی خود سے دین سیکھا، السلام علیکم. نہیں، آپ تو پیچھے پڑتے اس کے کہ یہ سیکھو سیکھو سیکھو، اور خود کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں. کون سا انصاف، کون سا انصاف ہے؟ انما العلم بالتعلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علم تو سیکھنے سے آتا ہے، علم تو سیکھنے سے آتا ہے، اور سیکھنے کے لیے تو سکھانے والا چاہیے، سیکھنے کے لیے اور سکھانے والا چاہیے. ایک پودا ہے، چھوٹا سا پودا ہے، پلانٹ جو ہوتا ہے، وہ کسی مالی کے ہاتھوں میں پروان چڑھے بغیر ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جھولتا رہتا ہے. مالی اگر ہو اس کا کوئی دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا، تو وہ پھر جو ہے اس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے. زیادہ پڑھ رہا ہو تو کاٹ دیتا ہے، نہیں پڑھ رہا ہو تو پانی دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایسے ہی جو انسان کسی شیخ کامل سے تربیت پائے تو اس کی شخصیت بن جاتی ہے. شریعت نے تربیت، یہ نقطہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ شریعت نے تربیت حاصل کرنے کو، تربیت پانے کو اتنی اہمیت دی کہ وہ کتا جس کی تربیت ہوتی ہے، جس کو سکھایا جاتا ہے، اس کے شکار کو حلال کیا چند شرائط کے ساتھ. الکلب المعلم پڑھے نا مسائل کتابوں میں، کلب معلم کا شکار جائز ہے، کلب غیر معلم کا شکار جائز نہیں. ایک کتا وہ جب ٹریننگ دیا جائے تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسلام کہتا ہے شکار حلال ہے اس کا. تو سوچو تربیت کی کتنی اہمیت ہے، اسلام کس قدر ضروری سمجھتا ہے اسلام تربیت. ایک شخص ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنا چاہے تو وہ ٹکٹ خریدتا ہے، پھر جہاز کے پائلٹ پر اعتماد کر کے جہاز میں بیٹھ جاتا ہے تو پائلٹ سواری کو منزل پر پہنچا دیتا ہے. ایسے ہی سالک کا معاملہ ہے کہ وہ شیخ پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دونوں جگہ الحمدللہ رب العالمین. ابھی بھی جگہ بنا ادھر جگہ ہو تو ڈاکٹر صاحب بہت پھیل کے بیٹھے، کیا بات؟ دواخانے میں تو مریض آئیں اور بازو میں کوئی نہ آئے، پھر سمٹ کے بیٹھو ذرا.
کلمات توبہ پڑھ لیجئے، سچے دل سے نیت کیجئے کہ ہم پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی انشاءاللہ نیکی تقویٰ پر گزاریں گے۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ پاک اسی مراد پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مراقبہ کیجیے، سروں کو جھکا لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے ہٹ کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک کی یاد میں ڈوب جائیے۔ تصور کیجیے کہ اللہ پاک کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی و ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ منازعات وغیرہ کا ہے، فون میں ہے جی، نکالو۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے،
ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا سب الہی میں ذکر صبح و شام تیرا جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 میں اے خدا دم بھروں گا تیرا بدن میں جب تک یہ جا رہے گی پڑھوں گا ہر وقت کلمہ تیرا دہن میں جب تک زبان رہے گی کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر تیری ہی بس داستاں رہیں گی نہ شکوے دوستا رہے گا نہ غیبت دشمنا رہے گی ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 رہا میں دن رات غفلتوں میں عبث یوں ہی زندگی گزاری رہا میں دن رات غفلتوں میں عبث یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر اب ہے سخت شرم ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 میں دین لوں گا میں دین لوں گا نہ لوں گا یہ زینہار دنیا دکھا کے نقش و نگار اپنے لبھائے مجھ کو ہزار دنیا اسے میں خوب آزما چکا ہوں بہت ہے بے اعتبار دنیا لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز یہ 4 دن کی ہے یار دنیا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 بتانے دل پر تو
اسی میں اتنا مزہ نہیں ہے، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 اللہ۔ لا إله إلا الله دعا فرمانے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الہ العالمین الہ العالمین، ہم تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں اے اللہ، ظاہر میں تو ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں اے اللہ، ظاہر میں تو ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں اے اللہ، ظاہر میں تو ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں اللہ۔ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے وجود کو گندا کر لیا اے اللہ، کوئی چیز سلامت نہ رہی، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ہم گندے ہو گئے اے اللہ، ہم گندے ہو گئے اے اللہ، اے اللہ، ہم اپنا ناپاک وجود لیے تیرے دربار میں حاضر الہ العالمین، ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیا، رات کے اندھیروں میں ہم سے گناہ ہوا ہے اللہ، ہم نے تنہائی میں گناہ کیے اے اللہ، اللہ ہم نے تیرے بندوں کے سامنے گناہ کیے اللہ جی۔ جب انسانوں کا خوف ہوا ہم نے ندی نالے کا سہارا لیا اللہ جی، جب امی ابو کا ڈر لگا ہم نے گھر چھوڑ کے گناہ کیا اللہ، گناہ کے لیے کتنوں کو چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑا ساری رات اللہ غلاظتوں میں گزر رہی ہے، ہماری تنہائیاں اے اللہ، تنہائیاں انتہائی غلاظتوں میں گزر رہی ہے اللہ۔ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا، ہمارے کمروں کے دروازے بند ہو جاتے، ہمارا بگڑا ہوا نفس جاگ جاتا اور ہم سے کہتا اب کر لو گناہ، تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، اب کر لو گناہ۔ تمہاری ماں سو گئی، ابو کی آنکھ بند ہو گئی، دروازوں پہ پردے ڈال دیے گئے، اب کر لو گناہ، تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ ساری رات اللہ جی ہم غلاظتوں میں گزار دیتے ہیں اللہ، حرام چیزیں دیکھنے میں گزار دیتے ہیں اللہ، وہ سارے راستے ہم بند کر دیتے ہیں جس سے انسان کے دیکھنے کا ڈر ہوتا ہے اللہ جی، وہ راستہ تو کھلا ہی رہتا ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، راستہ کھلا ہی رہتا ہے
اللہ جی جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اللہ ہم بھول جاتے ہیں، یا ہم تو یہ بھی بھول جاتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے جس موبائل سے ہم گناہ کر رہے ہیں اس کو پرزہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ کیا بنے گا اللہ؟ جس جگہ ہم نے گناہ کیا اس کا ذرہ ذرہ گواہ بن کے آئے گا۔ انہی گناہوں نے مجبور کیا اللہ، آج آئے ہیں تیرے در پر اللہ جی، معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی، گناہوں سے تنگ ہو کے آئے ہیں اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے اللہ جی، معاف کر دیجئے اللہ جی، معاف کر دیجئے اللہ جی، معاف کر دیجئے، معافی مانگتے ہیں اللہ، اللہ جی معاف کر دیجئے اللہ، 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 ہمارا نام اعمال اس لائق نہیں ہے جو کھولا جائے اور دیکھا جائے، اللہ تیرے مقبول بندوں کی زبان سے سنا ہے اگر کل قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال نوجوان بچوں اور بچیوں سے کہہ دے کہ کہو کہ میں تمہارا نام اعمال کھول کے دکھاؤں یا بغیر دیکھے جہنم میں جانے تیار نوجوان کہیں گے اے بارے الہ مت کھولیے ہمارے نام اعمال، مت کھولیے اللہ، اندر سوائے حرام کاریوں کے کچھ نہیں نکلے گا اللہ، ہمیں پتا ہے ہمارے نام اعمال میں سوائے گناہوں کے کچھ نہیں نکلے گا، سوائے گندگیوں کے کچھ نہیں نکلے گا اللہ، مت کھولیے اللہ جی، اگر آپ کو معاف نہیں کرنا تو ہم نام اعمال دیکھے بغیر جانے میں جانے تیار، ہمارے نام اعمال کا تو یہ حال ہے اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی، آج معافی مانگنے آئے ہیں اللہ، 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 اللہ تیرے نیک بندوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، 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 چند دنوں سے آپ کی چوکر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اخیر عشرہ چل رہا ہے اللہ، اللہ آج تو تاک رات ہے میرے اللہ، اللہ اگر آج بھی ہم محروم رہ گئے پھر کون سی رات آئے گی جو ہماری بخشش کروائے گی اللہ جی، آج محروم مت فرمائیے اللہ جی، آج محروم مت فرمائیے اللہ جی، آج محروم مت فرمائیے اللہ جی، اللہ جی، اس مجمع میں تیرے مقبول بندے بھی تو ہیں اللہ، اللہ حافظ قرآن بھی تو ہے اللہ، وہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے اللہ، اللہ جی سب مانگ رہے ہیں اللہ جی، کتنی آنکھیں ندامت کے آنسو بہا رہی ہے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں اس اندھیرے میں، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ، کتنے جوانوں کی آنکھیں اللہ گرم گرم آنسو بہا رہی ہے اللہ، لاج رکھ لیجئے اللہ جی، لاج رکھ لیجئے اللہ، اللہ جی لاج رکھ لیجئے اللہ جی، معاف کر دیجئے اللہ جی، معاف کر دیجئے اے اللہ، اے اللہ، تیرا نام سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اللہ، اللہ جی سکھا دیجئے اللہ، ہم وہ مجرم ہیں اللہ جی، ہم وہ مجرم ہیں جنہیں آپ کا نام لینا بھی نہیں آیا اللہ جی، اللہ جی، ہمیں میوزک سنتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہمیں سڑکوں پہ گانے گاتے ہوئے شرم نہیں آتی اللہ، کیا ہو گیا ہمیں تیرا نام لیتے ہوئے شرم آنے لگ گئی، ہمارا بڑا جرم یہ ہے اللہ،
ہم نے تیرا نام لینا چھوڑ دیا. اللہ جی آج اللہ اللہ کرنا سکھا دیجئے, اللہ سکھا دیجئے. اللہ 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 ہمارے انگ انگ سے, بوٹے بوٹے سے, روزے روزے سے اللہ اللہ ہم کا ذکر جاری فرما دیجئے. اللہ جی ذکر جاری فرما دیجئے. اللہ گناہوں نے وجود کو گندا کر کے رکھ دیا. اللہ جی ہم نے سنا ہے جب موت کو فرشتہ روح نکالنے آتا ہے وہ انسان کے جسم کے اعضاء کو سونگتا ہے. اگر اس کے جسم سے گناہوں کی بدبو آتی ہے اس کا خاتمہ شر پہ ہوتا ہے. جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اتنے گناہ کہ ہم خود ہی بدبو محسوس کر رہے ہیں. اتنے اخلاق بگڑ گئے اللہ ہماری بیویاں ہم سے نفرت کرنے لگی. عورتوں پہ کیا رونا ہے اللہ ہمارے بچے ہی ہم سے دور ہونے لگ گئے. اللہ ہمارا کیا بنے گا. اللہ جی ان مجلسوں کے برکت سے اس لائق بنا دیجئے جب فرشتہ سونگے اللہ تو اس کو سنتوں کی خوشبو آئے, ہمارے اعضاء سے سنتوں کی خوشبو آئے. اللہ اور ہم گنہگاروں کا خاتمہ خیر پہ ہو جائے. اے الہ العالمین ہم بھکاری آپ کے در پہ جمع ہے, بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ بھیک مانگ رہے ہیں. ان مجلسوں کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. اللہ جی ناقدری سے بچا لیجئے. اللہ ہم ناقدروں کو ناقدری سے بچا لیجئے. اللہ ساری عمر ہم نے ضائع کر دی ناقدری کرتے کرتے. اللہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے آپ نے بغیر مانگے دی ہے. اللہ ہم کبھی نہیں گئے اس نعمت کے لیے, ہم نے نہیں مانگا اللہ پھر بھی آپ نے دے دیا. اللہ اپنا قدری سے بچا لیجئے. اللہ اپنا قدری سے بچا لیجئے. اللہ جی ہمارے حضرت کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما دیجئے. اللہ صحت تندرستی عافیت کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ اس نعمت غیر مترقبہ کی قدر عطا فرما دیجئے. اللہ جی قدر عطا فرما دیجئے. اللہ قدر عطا فرما دیجئے. اللہ عمر میں برکت نصیب فرما دیجئے. عافیت والی عمر دراز عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گندے سینوں کو دھونے کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ جی بنا دیجئے. اللہ رات ہے. اللہ کتنے حفاظ قرآن رو رہے ہیں. اللہ یقیناً ہم کی برکت نازل ہو رہی ہے. اللہ ایک بھیک اور مانگتے ہیں. اللہ جی ایک بھیک اور مانگتے ہیں. اللہ جس بندے بندی نے جہاں جہاں ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ سب پر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے. ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ جی ڈال دیجیے. ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال. ایک نظر کی بات ہے اللہ ہماری چھوٹی زندگیوں کا سوال ہے. بہت ڈرتے مانگ رہے ہیں. اللہ جی مانگتے ہوئے ڈر بھی خوف بھی آتا ہے. اللہ کہیں آسمانوں سے صدا نہ آئے او گنہگاروں ناہنجاروں تمہیں کہا ہے مجھ سے رحمت کی نظر مانگنے. میری رحمت کی نظر سمندر کی طرف تلاش میں اترا کرتی تھی. میری رحمت کی نظر خباب کے بگڑتے چربی پہ اترا کرتی تھی. میری رحمت کی نظر بلال کے جلتے جسم پہ اترا کرتی تھی. وہ گنہگاروں تم نے کیسے مانگ لی. اللہ جی آپ صرف نیکوکاروں کے خدا تو نہیں ہے, ہم گنہگاروں کے رب بھی تو آپ ہی ہیں.
ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ جی آپ کی ایک رحمت کی نظر عادی شرابی پہ پڑی مصر حافظ ولیوں کے سردار بن گئے اللہ ڈاکوؤں کے سردار پر پڑی فضیل ابن عیاض ولیوں کے سردار بن گئے آج ہم بھکاری رحمت کی نظر مانگ رہے ہیں اللہ جی ڈال دیجئے اللہ جی ڈال دیجئے اللہ اس مجمع میں جو تیرا بندہ جو طلب طلب لے کے آیا ہے تو جانتا ہے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے اللہ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما دی اللہ جن جن کے والدین حیات ہے سب کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما دیجئے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما دیجئے دیندار جوڑا نصیب فرما دیجئے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے اللہ جی آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے اللہ چند مہینے گزر جاتے ہیں سہیلیاں کے تانے دیتی ہے دوست تانے دینے لگتے ہیں اللہ دل ٹوٹ جاتا ہے اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دیجئے اللہ اولادوں کو اولاد نصیب فرما دیجئے جن کی اولادیں ہیں اللہ انہیں مطیع فرما بردار بنا دیجئے اللہ آپ کا فرما بردار بنا دیجئے دین کا دائی شیدائی مجاہد اسلام بنا دیجئے اے الہ العالمین اے اللہ جتنے مظلوم قیدی ہیں ان کے رہائی کے فیصلے فرما دیجئے اللہ بے شمار اہل ایمان کو سلاخوں کے پیچھے ٹھونس رکھا ہے اللہ جی آسمانوں میں فیصلے فرما دیجئے اللہ کتنے بچے ایسے ہیں اللہ بچپن میں اپنے باپ کو دیکھا تھا بالغ ہو گئے باپ کے انتظار کرتے کرتے اللہ کتنی عورتیں شوہر کے ہوتے ہوئے بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے اللہ جی حالات بدل دیجئے اللہ ان مجلسوں کی برکت سے ہم نے اپنے اعمال بدلنے کی نیت کی ہے اللہ جی نیت کی ہے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے اللہ کروا لیجئے اللہ جی ان مجلسوں میں آنے سے یقین ہوتا ہے اعمال کچھ بدلیں گے حالات بھی بدلیں گے اللہ اعمال بھی بدل دیجئے حالات بھی بدل دیجئے اللہ اعمال بھی بدل دیجئے حالات بھی بدل دیجئے اے الہ العالمین ہم جاہل ہیں مانگنا نہیں آتا جہالت کے مطابق آپ سے سوال کرتے ہیں بے ہنگم سوال کرتے ہیں اے اللہ آپ ہم تمام کو اپنے شایع نشان عطا فرما دیجئے اللہ محروم مت فرمائیے اپنے شایع نشان عطا فرما دیجئے جب اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین